جنات کی شادی، یہ ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ کا سچا واقعہ ہے۔ آج سے لگ بھگ 50 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت گاؤں کے سادہ لوگ مرغ کی اذان سے صبح ہونے کا اندازہ لگاتے تھے اور سورج کی حرکت سے دن کے گزرنے کا اندازہ لگاتے تھے۔ یعنی اس وقت گھڑیوں کا کوئی رواج نہیں تھا۔ اس دن ماں نے منصب داد کو اس پریشانی سے کہیں دیر نہ ہو جائے، سحری سے پہلے جگا دیا۔ چاند اپنے پورے جوبن پر تھا، چنانچہ وقت کا اندازہ کرنا تھوڑا مشکل تھا۔ منصب داد بہادر آدمی تھا، رات ہو یا دن، دور ہو یا نزدیک، سفر کرنے سے نہیں گھبراتا تھا۔ 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی عمر کے 25ویں سال میں قدم رکھ چکا تھا، مگر دیکھنے میں اپنی عمر سے بڑا دکھتا تھا۔ بلا کا پھرتیلا اور نڈر، اور جس کے پیچھے ماں اور بہنوں کی دعائیں ہوں تو اسے کیا فکر۔ سو وہ بھی اللہ کا نام لے کر منڈی کی طرف چل پڑا۔ منڈی اس کے گاؤں سے کافی دور تھی اور اسے یہ سفر اپنے بیل کے لیے پیدل طے کرنا تھا۔ سو وہ چل پڑا، اور چل یار جلدی چل، وہ بیل کو ہانکتے ہوئے جا رہا تھا۔ گرمیوں کا موسم اور جولائی کا مہینہ تھا، مگر گھر سے باہر کھلی فضا میں آتے ہی منصب داد کی طبیعت کھل سی گئی تھی۔ ہر طرف خنک ہواؤں نے اس کی سستی دور کر دی اور وہ گنگناتے ہوئے چلنے لگا۔ اچانک اسے اپنے آس پاس سے ہنسنے کھلکھلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک لمحے کو تو اس کے قدم رک سے گئے۔ بہادری اپنی جگہ، تاہم وہ انسان تھا، اور اچانک رونما ہونے والی کسی بھی بات سے انسان بوکھلا ضرور جاتا ہے۔ چنانچہ ایک لمحے میں ہی اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، مگر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ ہاں ہاں ہاں، تم آدم ذات ہو، تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ ہم خود نہ چاہیں۔ اپنے بے حد قریب کی اس آواز نے منصب داد کے قدم روک دیے اور وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ ڈرو مت، تم خوش قسمت ہو کہ تم ہم سے آ ٹکرائے۔ اگر تم کسی غیر مسلم کے سامنے ہوتے تو اس وقت یہاں نہ ہوتے۔ منصب داد کے کانوں میں آواز آئی۔ ان لفظوں نے اسے یہ تو بتا دیا کہ جو بھی غیر مرئی مخلوق ہے وہ ہے تو مسلمان۔ سو اس کے دل کو تھوڑا حوصلہ ہوا، اور ویسے بھی وہ جیدار آدمی تھا، اور کلام پاک کا ورد اس کی ذری و ساری تھا ہمیشہ کی طرح۔ اور جب کلام برحق ایک مسلمان کے سینے میں ہو اور زبان پر بھی ورد جاری ہو تو کوئی بھی غیر مرئی مخلوق اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ منصب داد کو دوبارہ آواز آئی، آنکھیں بند کر اور پھر دوبارہ کھول، ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ منصب داد نے آنکھیں بند کر لیں اور بسم اللہ کر کے جب آنکھیں کھولیں تو اپنے سامنے پستہ قامت 3 جن دیکھے۔ ان کی آنکھیں سرخ اور پلکوں کے بغیر تھیں، جو دیکھنے کو خوف زدہ کر دیتی تھیں۔ بال بھی سرخ تھے اور ان کی جلد چمکتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ صرف ایک لمحے کو منصوب داد کو ذرا عجیب سا لگا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ کافی سنبھل چکا تھا۔ السلام علیکم، منصوب داد نے تینوں جنوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، باقاعدہ جواب دیا گیا۔ چلو، ان میں سے ایک نے منصوب داد کو چلنے کا کہا تو منصوب داد سمیت وہ بھی بیل کو لیے چلنے لگے۔ کہاں سے آئے ہو اور اتنی رات گئے؟ گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ پتہ بھی ہے کہ رات کا کون سا پہر ہے یہ؟ ایک جن نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے، اور جواب میں منصوب داد نے سارا قصہ کہہ سنایا۔ چلو اچھا ہے، ماں کا کہنا مانا تم نے، تبھی ہم سے ملے ہو۔ یہ یقیناً تمہاری ماں کی دعا ہے، ورنہ اس وقت تو بھوت پریت چڑیل دیو سب آزاد ہوتے ہیں۔ ویرانہ ہم سب کا مسکن ہوتا ہے۔ آئندہ ذرا سوچ سمجھ کر گھر سے نکلنا، ہر بار ہم نہیں ملیں گے۔ آپ کا نام کیا ہے اور آپ تینوں آپس میں کیا لگتے ہیں، اور آپ اس وقت کہاں جا رہے تھے؟ منصب داد نے بھی ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ میرا نام نستور ہے اور یہ میرے دوست ہیں، ہم تینوں اپنے ایک دوست کی شادی پہ جا رہے تھے۔